بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں بے چینی سے گھر کے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ابا ابھی تک واپس نہ لوٹے تھے۔ وہ روزانہ تقریباً مغرب کے وقت ہی گھر آ جاتے، کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا، اور کبھی دیر سویر ہو جاتی تو وہ میرے پاس کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے۔ آج گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک پولیس والے کی بیٹی ہوں۔ میں شروع سے ہی انتہائی کمزور دل والی تھی۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ نہ جانے ابا کہاں رہ گئے ہیں، وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے۔ اب کی بار میں اپنے آپ سے ہی مخاطب تھی کہ کیسے رابطہ کروں ابا سے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک بجلی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر اندر لاؤنج میں جا پہنچی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ باہر کا موسم دیکھتے اب میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں فوراً کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیٹھ گئی۔ میں نے سر گھٹنوں میں دے لیا اور بے آواز رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے سر اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھتے میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی مین گیٹ پھلانگ کر تیزی سے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور اپنے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی کہ باہر کون ہے، لیکن جو ہی میں نے باہر دیکھا تو سامنے میرے ابا کھڑے تھے۔ ابا کا حلیہ بے حد برا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں نے انہیں آواز دی تو وہ چونک کر میری طرف مڑے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر فوراً ان کے پاس گئی۔ میں نے ان کو تھام کر صوفے پر بٹھایا اور بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور پانی لے آئی۔ ابا کو پانی پلایا اور زخم صاف کرنے لگی۔ ابا کا پورا جسم نیلو نیل ہوا پڑا تھا۔ ابا کے زخم دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار پھر سے آنسو امڈ آئے۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابا یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید کسی مجرم کے ساتھ مٹ بھیڑ میں یہ حالت ہوئی ہوگی، لیکن اس میں بھی مجھے شک ہی لگ رہا تھا۔ وہ نشان ایسے تھے کہ جیسے کسی نے ابا کو بے دردی سے ڈنڈوں سے پیٹا ہو۔ ابا کے جواب نے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اوپر سے بارش پڑی تو زخم ایسے ہو گئے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نیلے پڑ گئے۔ میں نے ابا کے تمام زخم صاف کیے، پھر ان کو کھانا دیا اور سہارا دے کر ان کو کمرے تک چھوڑ آئی۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا ذہن مسلسل ابا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ابا نے جھوٹ کیوں بولا ہے، اور ابا کو آخر مارا کس نے تھا۔ یہ بات مجھے بے حد الجھا رہی تھی۔ ابا تو پولیس والے تھے، پھر ان کو کیوں کوئی مارے گا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بات بے حد الجھا رہی تھی۔ ابا تو پولیس والے تھے، پھر ان کو کیوں کوئی مارے گا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کسی مجرم نے یا گنڈے نے دشمنی نکالی ہو، کیونکہ میں نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ جب پولیس والے کسی مجرم کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھی پولیس والوں کو بے حد پریشان کرتے ہیں۔ خیر، اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا مجھ سے کیا چھپا رہے تھے۔ اگلے دن ابا ڈیوٹی پر نہ گئے، وجہ صحت خراب ہونا تھا۔ ابا کو بے حد بخار تھا، ان پر بار بار غشی چھا رہی تھی۔ اس دن بھی ابا اچانک بخار کی شدت کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نے فوراً ابا کا فون اٹھایا تاکہ ابا کے کسی ساتھی کو کال کر کے مدد کے لیے بلا سکوں، لیکن ابا کے موبائل میں کوئی بھی نمبر نہیں سیو تھا۔ سارے ہی نمبر ان نون اور ان سیو تھے۔ مجھے ایک بار پھر سے حیرت ہوئی کہ ابا نے کسی کا نمبر سیو کیوں نہیں کیا۔ ایک نمبر سے ابا کو ان دنوں لاتعداد کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسی نمبر پر کال کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں کال ملاتی، ہماری ڈور بیل بجی۔ میں موبائل کو اسی طرح رکھ کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑی سی چمچماتی کار سے ایک آدمی نکلا۔ وہ ابا کی عمر کے ہی تھے۔ انہوں نے مجھ سے ابا کی حالت کا پوچھا تو میں نے ان کو سیدھا ابا کے کمرے میں لے آئی۔ ابا کی حالت دیکھ کر اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے ابا کو بازوؤں میں اٹھایا اور جا کر گاڑی میں ڈالا۔ میں جلدی سے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی۔ ابا کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر لیا گیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔
میں وہاں ابا کے پاس رکنا چاہتی تھی، لیکن وہ آدمی اس سے نہ جانے کیوں مجھے وہاں نہیں رہنے دیا۔ وہ آدمی بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے نمبر پر بار بار کسی کی کال آ رہی تھی جسے وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد میرا سارا دھیان ابا کی طرف لگا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا سے اس سب کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ ڈاکٹر بھی صاف الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ ابا پر کسی نے تشدد کیا ہے۔ لیکن ایسا کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ میرا نام ہادیہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 17 سال اور 2 یا 4 مہینے کی تھی۔ میں ابا کے ساتھ ایک کوٹھی میں رہتی تھی۔ یہ کوٹھی میرے ابا کی اپنی تھی۔ میرا ابا پولیس والے تھے۔ ابا نے میرے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا اور مجھے گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اپنی ماں کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابا بتاتے ہیں کہ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اپنے ارد گرد صرف ابا ہی پایا تھا۔ ابا کے بعد وہ ملازمہ جو ابا کے آنے تک میرے پاس ہی رہتی تھی۔ جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو مجھے اپنے ارد گرد رشتوں کی کمی محسوس ہوئی۔ جب میں اسکول جاتی تھی تو کتابوں میں نانا نانی، دادا دادی، نان کے، داد کے، ان رشتوں کے بارے میں کافی نالج ملی تھی۔ تبھی سے میں نے سوچا تھا کہ میں ابا سے ان رشتوں کے بارے میں پوچھوں گی، لیکن وقت ہی نہ ملتا۔ صبح اسکول کی جلدی ہوتی اور رات میں جب ابا آتے تب تک میں نیند کی وادیوں میں ہوتی۔ ایک دن ابا کو چھٹی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی صحن میں بیٹھے تھے۔ ابا مجھے ہوم ورک کرا رہے تھے۔ جب میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا میرا نانا نانی دادا دادی کہاں ہے، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ میری سہیلیوں کے تو پھپھا چاچا تایا ماموں خالہ دادی نانی نانا سب ہیں، میرے لیے یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ میری بات سن کر ابا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ کیسے بتاتے اپنی سفاکیت کی کہانی؟ میں نے ابا کو خاموش دیکھ کر ان کا بازو ہلایا تو ابا نے مجھے پیار سے گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں اور میں اپنے ماں باپ کی ایک اولوتی اولاد تھی۔ ہماری کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ ہاں ماں باپ تھے، لیکن وہ بھی ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وقفے سے اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ بات کرتے کرتے ابا کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے جنہیں میں سمجھ نہ پائی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی ابا سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ابا میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں 15 سال کی ہوئی اس دن میرے ابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرے لیے کیک منگوایا اور میری ساری دوستوں کو بھی بلایا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہلے گلے میں مگن تھی۔ جب ابا کا موبائل بجنے لگا، میں نے اٹھا کر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ میں نے فون جا کر ابا کو دیا۔ نمبر دیکھتے ہی ایک دم سے ابا گھبرا گئے، پھر اگلے ہی لمحے مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے کال تو نہیں اٹھائی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابا نے مجھے اندر بھیجا اور خود ایک سائڈ پر ہو کر کال سننے لگے۔ میں اندر جانے کے بجائے ایک طرف کھڑی ہو کر ابا کی باتیں ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ابا کو شکریہ بولنا تھا، لیکن ابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک اٹھی۔ ابا کسی کو کہہ رہے تھے کہ جی جیسا آپ کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ جی مجھے یاد ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ موبائل میری بیٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس سے کہیں غلطی سے ہو گیا ہوگا، ورنہ میں کہاں آپ کا نمبر بلاک کرنے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں نمک حرامی نہیں کروں گا، بس وقت پورا ہونے دیں۔ ابھی مقررہ وقت پورا ہونے میں 3 سال باقی ہیں۔ جانے کون تھا جس سے ابا جھوٹ بول رہے تھے؟ میں تو موبائل سے دور رہتی تھی۔ آج تک ابا کا موبائل کبھی بلا ضرورت ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اور یہ کون سا مقررہ وقت تھا اور کس چیز کا وقت تھا؟ ابا کی باتیں میرے سر سے گزر گئی۔ اتنے میں میری دوست مجھے بلانے آئی تو میں اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اس دن کے بعد اکثر ابا کے موبائل پر اسی نمبر سے کال آتی۔ ابا کال سن کر گھبرا جاتے اور بے بسی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہتے۔ ابا بہت پریشان سے رہنے لگے۔ مجھے ان کی پریشانی کی وجہ تو نہ سمجھ آتی، مگر اتنا ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ ابا کی پریشانی کا تعلق کہیں نہ کہیں اس فون کال سے ہے۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کا رویہ کچھ مشکوک سا ہو گیا۔ وہ مجھ سے ایسے نظریں چراتے جیسے کوئی چوری کر کے، اور پھر اسے پچھتاوا ہوا، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہ تھے۔ ہو سکتا ہے ابا کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی۔ میں ابا کی باتیں چھپ چھپ کر سنتی تھی۔ شاید
کوئی انہیں مجھے لے کر بلیک میل کر رہا تھا۔ ان کا تعلق بھی تو ایسے شعبے سے تھا جہاں آئے روز نت نئے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے 12ویں کے امتحانات دیے تھے۔ رزلٹ کے بعد میں نے آگے پڑھنا چاہا لیکن ابا نے منع کر دیا۔ ابا کو ہر روز دھمکی آمیز کالیں آتی تھی، تبھی ابا نے یہ قدم میری حفاظت کے لیے اٹھایا تھا۔ میں بھی ابا کی بات بلا جھجک سمجھ گئی تھی کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا، اس سب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں فطری طور پر ایک ڈرپوک لڑکی تھی، اس لیے میں کہیں بھی باہر بھی نہ جاتی تھی، صرف گھر سے اسکول اور کالج اور پھر وہاں سے سیدھا گھر۔ اس دن ابا بہت بری حالت میں گھر آئے تھے، پھر ان کو بخار اور مسلسل طبیعت خرابی سے نے مجھے خوف زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ابا 2 دن تک ہسپتال میں رہے۔ اس دوران اس آدمی نے گھر کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ اور میرے ساتھ کے لیے ایک ملازمہ کو رکھا ہوا تھا۔ خود بھی وہ 1-2 مرتبہ آئے تھے۔ 2 دن بعد ابا ڈسچارج ہو کر گھر آئے تو میری بھی جان میں جان آ گئی۔ وہ آدمی اس کے بعد بھی کئی دفعہ ابا کی عیادت کے لیے آتا رہتا تھا۔ اس دن بھی ابا بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے ان کے لیے چائے بنا کر انہیں دینے آئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی تھی جب میرے کانوں میں اس آدمی کے الفاظ پڑے۔ وہ ابا سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ابھی اتنی جلدی ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے۔ یہ تو تم نے سرعام ان کو دشمنی کی دعوت دی ہے۔ معاملہ بہت غمگین ہو گیا ہے۔ اس سنگین صورتحال میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال تم بچی کو لے کر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ ابا کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اتنی جلدی میں رہائش کا انتظام کہاں سے کروں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ فی الحال تم بچی کو لے کر میرے اسلام آباد والے گھر میں چلے جاؤ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تمہارا یہاں سے جانا ضروری ہے، نہیں تو تمہیں اور بچی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں اس آدمی کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ میرے ابا بلا وجہ پریشان نہیں تھے۔ میں چائے لیے واپس آ گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمہ کو دوبارہ سے نئی چائے بنا کر لے جانے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ موت کا خوف بری طرح سے مجھ پر حاوی ہو گیا۔ اگلے ہی دن ابا مجھ سے کہنے لگے کہ میرا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں وہاں رہنا ہوگا۔ تم اپنی پیکنگ اور تیاری کر لینا، ہمیں ہفتے کی شام نکلنا ہے۔ میں ابا کی طرف دیکھ کر رہ کیسے وہ پریشانی میں ہونے کے باوجود مجھے ڈر سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اسلام آباد منتقل ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ خیر، میں چپ چاپ ابا کے ساتھ جانے پر راضی ہوگی۔ اسلام آباد میں ہم ڈائریکٹ اس آدمی کے گھر آ گئے تھے۔ یہاں کوئی رہتا نہ تھا، یہ گھر بند پڑا ہوا تھا۔ ابا میرے ساتھ ساز و سامان درست کروا کے مجھے ضروری کام کہہ کر کہیں باہر نکل گئے۔ پیچھے میں نے گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ابا کی واپسی ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں شاپر تھا، وہ کھانا لے کر آئے تھے۔ میں نے کھانا لگایا اور کھانا کھانے کے بعد ابا پھر سے کہیں چلے گئے۔ البتہ میرے پاس ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑھی عورت آ گئی جسے ابا نے ہی بھیجا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج دیا تھا اور گھر پر رہ کر پڑھنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمیں اسلام آباد آئے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ ابا دن رات میرا خیال رکھتے تھے، وہ میرے ایک پل کی خبر رکھتے تھے۔ شاید انہیں ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی غافل ہوئے تو کوئی مجھے ان سے چرا کر دودھ لے جائے گا۔ ابا ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ جب بھی ابا کو کسی کام سے کہیں دور یا شہر سے باہر جانا ہوتا تو وہ مجھے ساتھ لے جاتے۔ اس دن بھی ابا کو لاہور جانا تھا، وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہے تھے کہ کیا کروں، اسے یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر ساتھ لے کر آیا تو کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ کال پر وہی ابا کا ساتھ آدمی تھا۔ اس نے جانے ابا سے کیا کہا، ابا نے سر سبات میں ہلا کر اسے مثبت جواب دیا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں اور ابا فیض آباد اڈے پر پہنچ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ ابا نے مجھے لاہور جانے والے اسٹیشن پر بٹھایا اور خود ٹکٹ لینے چلے گئے۔ اسٹیشن کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھانت کی آوازیں میری کانوں میں پڑ رہی تھی، جیسے یہ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں۔ میں اپنی جگہ مزید سکڑ کر بیٹھ، اچانک سے ہی میرا دل گھبرانے لگا۔ ابا کو گئے کافی وقت ہو گیا تھا مگر وہ ابھی تک نہ لوٹے۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور متلاشی نظروں سے چاروں طرف ابا کو ڈھونڈنے لگی، مگر ابا وہاں بھی نہیں تھے۔ میں نے آس پاس ہر جگہ دیکھ لیا مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے یوں خود کو اتنے لوگوں کے درمیان تنہا محسوس کرتے ہی رونا آ گیا۔ ابا کہیں کھو گئے ہیں؟
मैं डरते डरते वापस अपने सामान के पास आकर बैठ, मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा को कैसे ढूंढूं। मेरे पास तो उनका मोबाइल नंबर भी नहीं था कि उनको कॉल करती, और ना ही मुझे उनका नंबर याद था। मैं उस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही। वक्त 8 सवा 8 से ऊपर का हो गया था। रात की तारीकी चारों तरफ फैलने लगी। वक्त ही की सुइयां धीरे धीरे मजीद आगे सरकती गई, लेकिन अब्बा ना आए। मेरे रोने में अब शिद्दत आ चुकी थी। जब एक औरत मेरे पास आई और मुझे मुखातिब किया, मैंने आंसू पोंछकर उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत मुझे दिखने में काफ़ी अमीर मालूम हुई थी। उसने भर भर के जेवरात पहने हुए थे, जिस्म पर कीमती रेशमी चुस्त लिबास पहना था जो उसके मोटापे को छुपाने में नाकाम हो रहा था। मैं वहाँ से उठकर दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गई। वो भी उठकर मेरे पीछे ही आ गई। अब की बार मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो जवाबन वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग सी थी, कुछ अजीब सी। वो सामने इशारा करते कहने लगी, जाकर उस गाड़ी में बैठो, तुम्हारे अब्बा वहाँ इस गाड़ी में हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब्बा का नाम सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। मैंने सामने खड़ी काले रंग की गाड़ी की तरफ देखा और फिर बिना सोचे समझे उठकर तेजी से गाड़ी में बैठ गई। मुझे उस औरत की नजरें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जल्द से जल्द अब्बा के पास आना चाहती थी, इसलिए बिना देखे ही गाड़ी में बैठ गई। मेरे बैठते ही वो औरत भी फौरन उस गाड़ी में आ गई और गाड़ी जन से आगे बढ़ रही थी। जब तक मैं समझती तब तक बहुत देर हो गई थी। अब्बा गाड़ी में कहीं नहीं थे। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई और रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी कि गाड़ी रोको, तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे अब्बा कहाँ है। लेकिन इस औरत और गाड़ी चलाने वाले ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो औरत बहुत अजीब सी थी। जितना मैं चिल्ला रही थी वो इतना ही मुस्कुरा रही। मैंने कई बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसौध गाड़ी मुसलसल चलती जा रही थी। चीख चीख कर मेरा गला दुख गया था, मगर इन दोनों पर कोई असर न हुआ। करीबन 4 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। वो औरत मुझे साथ लिए अंदर दाखिल हुई। मैं उससे जान छुड़ाकर भागना चाहती थी। न जाने वो कौन थी और झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों लाई थी। इस सब के पीछे उसका क्या मकसद था। वो मुझे अपने साथ लिए आगे बढ़ रही थी। मैं उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। कुछ आगे जाकर वो रुकी और ये एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े सुर्ख रंग के पर्दे लगे हुए थे। मुझे अजीब सी वहशत होने लगी थी और साथ ही साथ उस औरत पर गुस्सा भी आ रहा था। वो न जाने मुझे कहाँ लेकर आ गई। अगर अब्बा वहाँ आ गए तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं उन्हें ना मिली तो न जाने वो कितना परेशान होंगे। सोचते सोचते मैंने गुस्से से एक पर्दा खींच डाला और पर्दा खींचते ही मेरी चीखें निकल गई। मेरे सामने ही एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक आदमी बंधा हुआ था और उसके आसपास 4 बदनुमा शक्ल वाले बंदे खड़े थे जो शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। यकीनन उस आदमी की ये हालत इन चारों ने की थी। उस आदमी के मुंह पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। मेरे देखते ही देखते उनमें से एक आदमी ने वो कपड़ा खींचकर हटाया। अगले ही लम्हे मैं फटी फटी नजरों से उस आदमी को देखा। वो जख्मी आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा अब्बा था। अब्बा की ये हालत देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीखें बुलंद हो गई। इससे पहले कि मैं अब्बा तक पहुंचती, अचानक किसी ने मेरी नाक पर एक रुमाल रखा और अगले ही पल मुझे गनूदगी छाने लगी और मैं होश व हवास से बेगानी हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक कमरे में पाया। मैं हर सा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। मेरे सामने ही सोफे पर वो औरत बैठी थी और वो मुझे देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं घबरा कर रह गई। मैं आहिस्ता से उठी और जाकर उसके कदमों में जा गिरी और उसके पैर पकड़ लिए। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे अब्बा के पास जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रही हो अब्बा के साथ ये सब? छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम जानती नहीं हो मेरे अब्बा पुलिस वाले हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी मिन्नत करते हुए मैंने आखिर में उसे बाकायदा धमकी दे डाली थी। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वो औरत पागलों की तरह कहके लगाकर हंसने लगी और उसकी बेहंगम कहकों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं हैरत से मुंह खोले उसको देख रही थी। उसके हंसने की वजह मुझे समझ नहीं आई थी। वो उठी और मुझे बाजों से दबोच कर खड़ा किया और मेरे कान के पास फुनकारी मेरे कान पर आकर बोली, कौन से अब्बा के पास जाना चाहती हो? अपने सगे बाप के पास या फिर नाम नेहादी नकली बाप के पास? उसकी बात मुझे समझ ना आई थी। मैं नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। वो मुझे अपने साथ लेकर फिर उस कमरे में गई और जहाँ मेरे अब्बा थे।
میں دوڑ کر ابا سے لپٹ گئی۔ ابا ہوش میں تھے، انہوں نے مجھے یہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ جب وہ عورت ایک ادا سے چلاتی ہوئی ہماری طرف آئی اور ابا سے کہنے لگی، تم نے اس کو اب تک سچ نہیں بتایا؟ میں تو سمجھی تھی اب تک تم اسے سب کچھ بتا چکے ہوگے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، اب میں اسے ساری حقیقت بتاؤں گی۔ ابا نے اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، تم نے جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، مگر میری بچی کو یہاں سے جانے دو، وہ معصوم ہے۔ تو وہ عورت غصے سے ابا کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ پہلے تو میرا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا، لیکن اب میں نے کچھ اور ہی سوچا ہے۔ اس سونے کی چڑیا کو تو میں یوں آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، یہی میری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کی بات سن کر ابا طیش میں آ گئے تھے۔ بکواس بند کر گھٹیا عورت، خبردار تو نے ایسا ویسا کچھ سوچا تو۔ ابا کے تیور پل میں سخت ہو گئے تھے۔ وہ عورت ابا سے کہنے لگی، او تو اب چونٹے کے بھی پر نکل آئے ہیں، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ حیثیت کیا ہے تمہاری جو یوں میرے سامنے زبان چلا رہے ہو؟ اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ مت بھولو کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا، میری وجہ سے ہی تم یہ عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہوئی ہے تمہیں، ورنہ تم تھے ہی کیا، ایک 2 ٹکے کے ملازم جسے ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آج بڑی غیرت آ رہی ہے تمہیں، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے جو تمہیں اس کے لیے اتنا بھاؤ دکھا رہے ہو، اس لڑکی کے لیے تم نے مجھ سے نمک حرامی کی ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک موقع دوں گی۔ اگر تم اسے یہاں لے کر آتے، لیکن تم نے مجھے غداری سے لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک موقع دے رہی تھی۔ اگر تم اسے یہاں لے کر آتے، لیکن تم نے مجھ سے غداری کر کے اچھا نہیں کیا، اور جس بیٹی کے لیے تم اتنا بھاؤ دکھا رہے ہو، اگر اسے تمہاری اصلیت پتہ چلی نا تو وہ تمہیں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی کہ تم نے اس سے پہلے کہ وہ عورت اپنی بات مکمل کرتی، ابا نے اس بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ میں نے ابا کے چہرے پر واضح خوف دیکھا تھا۔ آخر ایسی کون سی حقیقت تھی جو وہ میرے سامنے نہیں آنے دے رہے تھے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا تھی سچائی؟ کون تھا یہ شخص؟ یہ عورت میری اصلیت کیا تھی؟ میں ان دونوں کی باتیں سن کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ یہ دونوں کیا باتیں کیے جا رہے تھے؟ میں ابا کی طرف مڑی اور ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہیں یہ عورت؟ کون سی اصلیت کی بات کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ابا نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت بول پڑی، سچائی سن کر مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھ رہی تھی جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ حقیقت تھی ہی اتنی تلخ کہ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ میرا دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا۔ یہ شخص جسے 18 سال سے میں اپنا باپ مانتی آ رہی تھی، یہ میرا باپ تھا ہی نہیں، یہ تو میرے ابا اماں کا قاتل تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ میرے حقیقی ابا ایک ایماندار اور سینئر پولیس آفیسر تھے۔ یہ عورت میری اماں کی سہیلی تھی۔ میرے ابا اور اماں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جبکہ انہیں دیکھ کر یہ عورت جلتی تھی کیونکہ یہ میرے ابا کو پھانسنا چاہتی تھی۔ ابا کافی امیر تھے۔ اس عورت کی نظر ابا کی دولت پر تھی۔ اس نے اماں اور ابا کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے اماں کو اغوا کیا اور یہاں اسے کوٹھے پر لا کر بیچ دیا، لیکن وقت رہتے ابا کو اس کی خبر ہو گئی اور وہ اماں کو یہاں سے چھڑا کر لے گئے۔ صرف اماں ہی نہیں بلکہ یہاں سے کئی لڑکیاں کو بھی چھڑایا جو یہاں سے اس کوٹھے پر قید تھی۔ ابا نے اپنی ٹیم کے ساتھ خفیہ ریڈ کی تھی اور سب کو بازیاب کرا لیا۔ ابا اس عورت کو گرفتار کرنے لگے تھے۔ جب اس نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی اور اماں کی نظر میں مظلوم بن گئی تو اماں نے ابا سے اس کی جان بخشی کروا دی تھی۔ یہی اماں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوست کی آڑ میں آستین کے سام پال رہی ہیں۔ اماں اور ابا نے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس دوران اس عورت نے بہت کوششیں کی تھی چالیں چلنے کی، لیکن ابا کی اس پر کڑی نظر تھی۔ جب اس نے کوئی دوا دارو نہ چلتا دیکھا تو اس نے اس آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور اس کی بیوی کو کینسر تھا
جب اس نے کوئی داؤ چلتا نہ دیکھا تو اس نے اس آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس کی بیوی کو کینسر تھا، اس کے علاج کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی۔ اس عورت نے اس کو رقم دی اور بدلے میں کہا کہ وہ ان لوگوں کی گاڑی کی بریکس فیل کر دے۔ یہ مجبور ہو گیا اور میرے ابا اماں کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی۔ میری اماں اور ابا کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے، لیکن یہ اپنی بیوی کو بھی نہ بچا پایا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ کسی طرح میری اماں نے مجھے گاڑی سے نکال دیا تھا، میں بچ گئی، لیکن اس عورت کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ ابا کی جائیداد کی وارث میں تھی۔ میں 18 سال کی ہونے سے پہلے ہی اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی۔ تبھی اس عورت نے میرے ابا اور اماں کے قاتل کو ہی مجھے دے دیا، اس کو میری ذمہ داری دی اور اس کا میرا باپ بن کر رہنے کو کہا۔ ساتھ بھی دھمکی بھی دی کہ 18 سال کے پورے ہونے کے بعد وہ مجھے اس عورت کے حوالے کر دے گا۔ اگر اس نے بیچ میں کوئی غداری کرنے کی کوشش کی تو یہ پولیس کو اس کے بارے میں بتا دے گی۔ تبھی سے یہ شخص میرا باپ بن کر میرے ساتھ رہتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا اور اپنے کیے پر اس سے بے حد پچھتاوا بھی تھا۔ تبھی وہ مجھے اس عورت سے بچاتا آ رہا تھا۔ وہ عورت مجھ سے دولت لے کر مجھے مار دینا چاہتی تھی، لیکن میری خوبصورتی دیکھ کر اس نے مجھے بھی اپنے کوٹھے کی زینت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ میں سن سی کھڑی تھی جب اچانک شور پڑا کہ ریڈ پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا تو ابا کا وہی دوست سپاہی کے ہمراہ اندر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب کو ہینڈز اپ کر دیا اور انہیں ہتھ کڑیاں پہنانے لگا۔ ابے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہوں نے ہی اسے اس جگہ کا پتہ دیا تھا۔ اچانک فضا میں گولی کی آواز گونجی اور ابا کے ماتھے کے عین بیچوں بیچ ایک سوراخ بن گیا۔ ہم سب سچویشن سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اس عورت نے انسپیکٹر کا پستول نکال کر پھرتی سے ابا کے ماتھے پر نشانہ لگا دیا تھا۔ ابا کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی اور میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس عورت نے بھی اپنے گناہوں میں مزید ایک اور قتل کا اضافہ کر لیا تھا۔ اسے عدالت کی طرف سے سزائے موت اور بھاری جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی گئی۔